learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-हज आयत 16। वकज़ालिका अंज़लनाहु, और इसी तरह हमने इसको नाजिल किया है आयातिन बय्यिनातिन, वाज़े आयात के साथ, व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद, और अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। यानी इसी तरह से हमने कुरान में ऐसी आयात नाजिल की हैं जो अल्फाज के एतबार से भी वाज़े हैं और मानी के एतबार से भी। ये कुरान लोगों पर अल्लाह की तरफ से हुज्जत है। अल्लाह जिसको चाहता है कुरान के रास्ते पर डाल देता है और जिसे चाहता है इस रास्ते से बहुत दूर निकाल देता है। वो ये मामला अपनी हिकमत के कमाल से करता है। फरमाया ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून, वो जो कुछ करता है उसके बारे में उससे सवाल नहीं किया जाता और उन्हीं से सवाल किए जाते हैं। सूरह अल-अंबिया 23। हिदायत तो अल्लाह का इख्तियार है। वो जिसके लिए हिदायत का इरादा करता है वो कुरान और सुन्नत से रहनुमाई पा लेता है, और जिसके लिए नहीं चाहता तो उसके पास चाहे कितनी ही निशानियाँ आ जाएं वो ईमान नहीं लाता, और कुरान ऐसे शख्स के खिलाफ हुज्जत बनेगा। इन्नल्लज़ीना आमनू, यकीनन जो लोग ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी बन गए, वस्साबीना वन्नसारा वलमजूसा, और साबी नसारा और मजूसी, वल्लज़ीना अशरकू, और जिन्होंने शिरक किया, इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा, बेशक अल्लाह क़यामत के दिन उनके दरमियान फ़ैसला करेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीद, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया कि अल्लाह उन सब के दरमियान हक़ और इंसाफ से फ़ैसले करेगा। ईमान वाले जन्नत में जाएंगे और उनके अफ़ाल पर अल्लाह की गवाही है। वो उनके राज़ों को भी जानता है और अल्लाह उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत भी करता है। जो लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए वो बनी इसराइल में से थे। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उन्हें यहूद नहीं कहा जाता था। यहूद वो उस वक़्त कहलाए जब उन्होंने किताबुल्लाह में तहरीफ़ की। बाज़ लोगों का ख़याल है कि उनकी निस्बत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे यहूदा की तरफ है, और ये तो जी दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये एक कबीले की निस्बत हो सकती है, मज़हब की नहीं। और साबी दरअसल सितारा परस्त और सूरज परस्त कौम है जिसने अपने माबूदों की हिमायत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था। ये लोग अपने आप को नूह अलैहिस्सलाम का पैरोकार बताते थे और बाकी बाद में आने वाले सब नबियों के मुनकिर हैं। बाद में साबी का लफ्ज़ दीन में तब्दीली करने या आबाई मज़हब से रूगर्दानी करने के मानों में इस्तेमाल होने लगा और एक गाली की हैसियत इख्तियार कर गया। चुनाचे मुशरिकीन मक्का भी इस्लाम लाने वालों को इसी नाम से पुकारते थे और कहते थे कि फ़लाँ शख्स साबी हो गया, यानी बेदीन हो गया है। और नसारा ईसा अलैहिस्सलाम और उन पर नाजिल शुदा किताब इंजील के पैरोकार, शुरू में उनका नाम नासरी या गुलेली था। ईसा अलैहिस्सलाम नासरा गुलेल में पैदा हुए, चुनाचे यहूद उन्हें एक बिद्दती फ़िरके की हैसियत से नासरी या गुलेली कहकर पुकारते थे। कुरान में उनका नाम नसारा मज़कूर है और इसे भी नासरा से मंसूब करार दिया जा सकता है। और इसकी दूसरी तौजीह ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार या हवारियों ने नहनु अंसारुल्लाह का इकरार किया था सूरह आले इमरान 53 में, लिहाजा ये लोग नसारा कहलाए। बाद में उन्होंने अपने लिए ईसाई का लक़ब पसंद कर लिया। इन लोगों ने भी बाद में बहुत से बिद्दती अकायद शामिल कर लिए, जैसे तसलीस, अलूहियत मसीह और कफ़ारा मसीह वगैरह। मजूसी भी आतिश परस्त और सितारा परस्त लोग थे और साबी फ़िरके की तरह अपने आप को नूह अलैहिस्सलाम का पैरोकार बताते और बाद में आने वाले नबियों के मुनकिर थे। उनके नज़दीक नेकी और बदी के खुदा अलग अलग हैं। नेकी का खुदा यज़दान और बदी का अहरमन है। ये लोग अपनी इल्हामी किताबों के नाम जंद और औस्ता बताते हैं। वल्लज़ीना अशरकू, और जिन्होंने शिरक किया, यानी अहले मक्का और अहले अरब, और दुनिया में जो कोई भी शिरक करे वो इसमें शामिल है। अल्लाह ताला उन सब के दरमियान क़यामत के दिन फ़ैसला करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक के अमाल पर गवाह है। वो अदल के साथ फ़ैसले करेगा। अलम तारा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह यसजुदु लहू, कि यकीनन अल्लाह ताला ही को सजदा करता है, मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, जो कुछ ज़मीनों में है और जो आसमान में है, वश्शम्सु वल कमरू, और सूरज और चाँद, वन नजूमु वल जिबालू, और तारे और पहाड़, वशजरु, और दरख्त, वद्दवाबु, और जानवर, व कसीर मिनन नासी, और बहुत से लोग भी, व कसीरुन हक्का अलैहिल अज़ाब, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन पर अज़ाब साबित हो चुका। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपने दिल की आंखों से देखा है कि मेरी अज़मत की वजह से हर चीज़ मुझे सजदा कर रही है। जो आसमानों में है यानी फरिश्ते, और जो ज़मीन में है यानी जिन और दूसरी मखलूक़ात, आसमानों के तारे, चाँद और सूरज सजदा रेज़ हैं, और ज़मीन में पहाड़, दरख्त और जानवर सजदा कर रहे हैं। मसनद अहमद की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने जानवर की पीठ को अपना मिंबर बना लिया करो। बहुत सी सवारियाँ अपने सवार से ज़्यादा अच्छी होती हैं और ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाली होती हैं।
بہت سے انسان بھی خوشی خوشی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ساری کائنات میں جن اور انسان ہی مکلف مخلوق ہیں اور انہیں قوت اور اختیار دیا گیا ہے۔ باقی مخلوق جو ہے وہ تکوینی طور پر اللہ کے حضور ہر وقت سجدہ ریز رہتی ہے، اور ان کے سجدے کا مطلب یہ ہے کہ جس کام پر اللہ نے انہیں لگا دیا یا جو خدمت ان کے سپرد کر دی، جو قوانین ان پر لگا دیے، اس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، ان پر عذاب واجب ہو چکا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ذلیل کر دیتا ہے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو لوگ سجدہ کرنے میں اپنی توہین سمجھیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے ذلیل کر رکھا ہے اور وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے انسان کی توہین نہیں ہوتی بلکہ اس کی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ قدرت والا صاحب اختیار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہازانی خصمانی، یہ دو جھگڑنے والے ہیں، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ فالذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا، قطعت لہم، ان کے لیے کاٹے جا چکے، ثیاب من ناری، آگ کے کپڑے، یصبو، ڈالا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں پر، الحمیم، کھولتا ہوا پانی۔ بدر کے دن ایک گروہ مومن تھا اور دوسرا مشرکین قریش کا تھا۔ ان میں سے ہر گروہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ حق پر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت قریش کے ان 6 افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن لڑائی کے لیے تنہا نکلے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے علی، حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کافروں کی طرف سے شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ صحیح بخاری 3966۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی یہودی، عیسائی، مجوسی، صابی اور مشرک، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے۔ ان کے کپڑے گندھک کے ہوں گے جن میں سے آگ نکلے گی، تو پوری طرح سے عذاب ان کو گھیرے میں لے لے گا اور ان کے سروں پر بھی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحروا بہ، جس دن پگھلا دیا جائے گا، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور ان کی کھالیں بھی، یعنی سخت گرم پانی جب دوزخیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا تو ان کی جلدیں اور بدن کے اندرونی حصے تک گل جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا جو سرایت کرتا ہوا دوزخی کے پیٹ میں پہنچ جائے گا، اور جو کچھ اس کے پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا۔ پھر یہ دونوں قدموں سے باہر آئے گا تو وہ گرم ہی ہوگا اور پھر اسے پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا۔ جامعہ ترمذی 2582۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، مقامع، ہتھوڑے ہوں گے، من حدید، لوہے کے۔ یہ ہتھوڑے سخت گیر فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوں گے جن کے ساتھ وہ انہیں سزا دیں گے، ان کے سروں پر ہتھوڑے ماریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم میں کافروں کو مارنے والا لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور سارے جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں تب بھی اسے نہیں اٹھا سکتے۔ مسند احمد۔ کلما ارادو، جب بھی وہ چاہیں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ نکل جائیں اس سے، من غم سے، اعیدوا فیہا، وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے، وذوقوا عذاب الحریق، اور تم آگ کا عذاب چکھو۔ جب کبھی دوزخی گھبرا کر جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو واپس اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ عذاب کبھی ان سے ختم نہیں ہوگا، ان سے کہا جائے گا دل اور بدن جلانے والا عذاب چکھو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے لگتے ہی ایک ایک عضو بدن سے جھڑ جائے گا اور ہائے وائے کا غل مچ جائے گا۔ جب کبھی وہاں سے نکل جانا چاہیں گے وہی لوٹا دیے جائیں گے۔ ان اللہ یدخلو، بے شک اللہ داخل کرے گا، الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات، باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا، وہ آراستہ کیے جائیں گے ان میں، من اساوری، کنگنوں سے، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی کے، ولباسہم فیہا حریر، اور اس میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو جو اللہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور انصاف کے دن، اس کی تقدیر پر ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت کا وارث بنائے گا۔ جنت میں دودھ، شہد، شراب اور پانی کی نہروں کا جال بچھا ہوگا۔ محلات کے نیچے نہریں ہوں گی، درختوں کے نیچے نہریں ہوں گی، جدھر چاہیں گے انہیں پھیر دیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے اور موتیوں کے زیورات پہنائے جائیں گے،
اور ان کے لیے ریشم کے لباس ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والے سو رہے ہوں، اور جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کے طلب کرنے والے سو رہے ہوں۔ جامع ترمذی 2601۔ وہدو، اور وہ راہ دکھائے گئے، الی الطیب من القول، پاکیزہ بات کی طرف، وہدو الی صراط الحمید، اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی، یعنی لا الہ الا اللہ جو کہ سب سے افضل کلمہ اخلاص ہے، اور دیگر تمام کلمات جو اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد اور اس کے ذکر کے لیے ہیں، یعنی طیب کلام کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے سانس بے قصد و بے تکلف آتا جاتا رہتا ہے، اسی طرح جنتیوں کو تسبیح و تحمید کا الہام ہوگا۔ صحیح مسلم 2835۔ وہدو الی صراط الحمید، اور یہ سیدھا راستہ جو رب کی رضا کی طرف لے جاتا ہے وہ اسلام ہے، اور وہ اپنے رب کی توفیق سے اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کی، اس کے پسند کے کام کیے اور ناراضگی کے کام چھوڑ دیے۔ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، سواء برابر ہے، العاکف فیہ رہنے والا اس میں، والباد اور باہر سے آنے والا، یعنی جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا، اور جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین سے روکا کہ اس میں وہ داخل نہ ہو جائیں، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، یعنی اہل مکہ جو مسلمانوں کو اذیتیں دیتے تھے، نئے اسلام قبول کرنے والوں پر تشدد کرتے تھے، ان پر پابندیاں لگاتے تھے، اور حرم کے راستے مسلمانوں پر بند کرتے تھے۔ جو لوگ مسجد حرام سے مراد بیت اللہ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ مقیم اور غیر مقیم سب کا حصہ برابر ہے، یعنی کوئی مسلمان دن یا رات میں کسی بھی وقت عبادت کرنا چاہے اس میں کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ جو لوگ مسجد حرام سے مراد پورا مکہ لیتے ہیں، ان کے نزدیک پورا حرم تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہے، کوئی یہاں کے مکانات اور زمینوں پر ملکیت نہیں رکھ سکتا، اس لیے ان کی خرید و فروخت اور کرائے پر دینا جائز نہیں۔ کچھ لوگ ملکیت خاص کے قائل ہیں، اس لیے وہ زمینوں کی خرید و فروخت اور کرائے پر دینے کے قائل ہیں، اور آج کل تقریباً تمام علماء اس پر متفق ہو گئے کہ ملکیت خاص کی اجازت ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ، اور جو کوئی ارادہ کرے گا اس میں، بِإِلْحَادٍ کجروی کا، بظلم ظلم کے ساتھ، یعنی جو حرم میں ظلم سے الحاد کرے، بڑے بڑے گناہوں کا قصد کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ 114 میں، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ اس میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مغضوب ہیں: حرم شریف کی حرمت پامال کرنے والا، اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ اپنانے والا، اور کسی مسلمان کا ناحق خون طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے۔ صحیح بخاری 6882۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔